لیکن اس پوری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان سے بے غرض ہے. ایک ہے اللہ کی ذات، کہ اللہ کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ، کہ اے میرے بندے تجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں سب اپنے لیے محبت کرتے ہیں. وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ تیرے لیے کرتا ہوں. دنیا میں جو بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ تیرے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ادعوک للوصل، میں تمہیں بلاتا ہوں اپنی ملاقات کے لیے، فتأبی، لیکن تم انکار کرتے ہو. ابعث رسلی فی الطلب، تو تمہارے اندر مجھ سے ملاقات کی اور میری رضا حاصل کرنے کی جستجو اور طلب پیدا ہو جائے، اس کے لیے میں نے رسولوں کو بھیجا کہ وہ تمہارے اندر یہ جستجو، یہ جذبہ اور یہ فکر پیدا کریں کہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک بنانا ہے. اور دوسری ہستی جن کا تعلق انسانوں سے بے غرض ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ کل قیامت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اور اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب اللہ نے وعدہ کر لیا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمانے والے ہیں، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امت کے غم میں فکر مند ہیں تو کبھی رو رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں. قرآن کریم کو یہ کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ لوگ جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، اللہ کے کلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں آپ اس غم میں اپنی جان نہ دے دیں. تو اتنا زیادہ غم اور اتنا زیادہ گویا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت سے تعلق، تو یہ جو حضور کا تعلق امت سے ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے.